حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک آدمی نے کہا میں بڑے گناہ کرتا ہوں، گرفت نہیں آتی. فرمایا اچھا؟ فرمایا اللہ فرما رہا ہے یہ گناہگار جو تجھے ہدایت نہیں مل رہی یہ گرفت ہی ہے، نہ اور کیا ہے. 10 سال سے شراب پینے والا، 50 سال سے بدکاریاں کرنے والا، 60 سال سے ڈکیتیاں کرنے والا، 20 سال سے شرک و بدعت کرنے والا، لوگوں کا حق کھانے والا، جھوٹا فراڈیا، اگر وہ نہیں باز آ رہا چلے لگا کے بھی، بیٹے کو حافظ بنا کے قاری بنا کے باز نہیں آ رہا، مرد ہے یا عورت ہے، بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے، سن لو یہ ناراضگی ہے، اللہ کی گرفت آ چکی. الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تعالى في مقام آخر كل يوم هو في شأن. وقال الله تعالى في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں شوق محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا
تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیرے کی فکر نہ کرنا، ایک اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ جو چمن سے گزرے اے صبا، جو سمن سے گزرے اے صبا، تو کہنا بلبل زار سے او خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، مفتی صاحب 20-25 منٹ کے بعد ضرور آ جائیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں، بندہ ناچیز اپنی حیثیت، اپنی شخصیت، اپنے اوقات کو جانتا ہے، اس لیے شرمندہ ہوتا ہوں کہ آپ کا اخلاص ہے کہ آپ اس فقیر کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں، دعا میں آمین کہنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس بات کی شرمندگی ہے۔ من آنم کے من دانم، میں کیا چیز ہوں؟ کوئی سیدھا نام نہ لیتا اگر دین کے ساتھ وابستگی نہ ہوتی، اگر دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت نہ کی ہوتی۔ رات اسلام آباد میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، وہاں کم از کم 10 علماء بیٹھے تھے جن کی داڑھیاں سفید ہو گئیں یا سیاہ تھی۔ میں اس وقت بھی دل میں شرمندہ تھا، یا اللہ اتنی تو نے عزت عطا فرمائی ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہوائیں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، ندی ہے، نالے ہیں، پہاڑ ہے، بہار ہے، خزاں ہے، زندگی ہے، موت ہے، لیکن میں اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کیا کرتا ہوں، وہ قادر ہے۔ وہ کام لینے پہ آئے تو مجھ جیسے طالب علم سے لے لے، اور نہ لینے پہ آئے تو بڑے بڑے ذہینوں سے کام نہ لے۔ بہت اس لحاظ سے ندامت ہوتی ہے، یا اللہ ہم اس قابل نہیں، تیرا احسان ہے۔ تو آپ سب کا آنا، میری ماں بہنوں کا آنا، پھر اس مجمع میں میرے اہل حدیث بھائی اور بہنیں بھی تشریف فرما ہے، بریلوی حضرات میرے بھائی بہنیں بھی تشریف فرما ہے، پھر اس مجمع میں دیوبندی حضرات میری بہنیں مائیں اور بھائی بہن تشریف فرما ہے، پھر آگے آگے چلیں حیاتی اشاعتی حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ سب میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سب کا میں احترام کرتا ہوں، اور قرآن مجید آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا جو دل میں ہے یہ زبان پہ آنے لگا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، جتنے بھی، کلہم، میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے، آپ کم از کم مجھ سے افضل ہو۔ میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، آپ کی وہ ذمہ داریاں نہیں، اس لیے آپ مجھ سے افضل ہو، احسن ہو، بہتر ہو۔ رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ گزر گیا، رحمت برا، اللہ رحمت کا مستحق بنائے، اگر نہیں بنایا تو
مغفرت والا عشرہ گزر گیا، اللہ ہمیں مغفرت کا مستحق بنائے اگر نہیں بنایا۔ اب جو عشرہ ہے اس میں جہنم سے نجات ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث حضرات، مائیں بہنیں، جس قوم سے تعلق ہے، حبیب الرحمن دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، بلکہ ہمارے ساتھ ایسی محبت رکھنے والے جو جان قربان کرنے والے ہیں، اللہ انہیں بھی جہنم سے محفوظ رکھے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے جنہیں ہمارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں، اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ مجھے اپنی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے فرمایا تھا، بیٹا جب زندگی میں پڑھا کے تھک گئے، تقریریں کر کر کے تھک گئے، درس دے دے کے تھک گئے، پھر ایک فارمولہ بتایا، ہر تقریر کو آخری تقریر سمجھنا، ہر سبق کو آخری سبق سمجھنا، ہر درس کو آخری درس سمجھنا، ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھنا، پھر تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے، میرا اپنا عقیدہ اور یقین یہ ہے، یہاں تک جو زندگی ہے آپ کا بھی یقین ہے، ہماری یقینی گزر گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا یہ دن آئے، ہم میں سے کون کون مرد و عورت یہاں نہ ہو، ہر آدمی اپنے بارے خیال کرے۔ پچھلے سال نوجوانوں میرے ساتھ ایک اور علماء کے ساتھ حقیقی محبت رکھنے والا ایک میرا نوجوان مجھے اب نہیں بھولا، زندگی میں نہیں بھولے گا، محمد تنویر، داڑھی کا ارادہ کیا اس نے اور اس کے دوست نے، داڑھی کی ابتدا بھی کر دی۔ یہ دن آنے سے پہلے برزخ میں پہنچ گئے۔ کئی میرے دوست بھائی، کس کس کا نام لوں، بہنوں کا، اس پروگرام میں بیٹھے تھے، آج وہ یہاں نہیں ہیں۔ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ حبیب الرحمن کیوں بار بار ذکر کرتا ہے، میں سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے یعنی موت، اس کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ میں اس سنت پہ عمل کر کے ہر درس میں کہتا ہوں، ہر تقریر میں کہتا ہوں، ہر محفل میں کہتا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں، اور آپ بھی اس کو اپنا لیں۔ میں نے اس کا ایک فائدہ دیکھا ہے کہ حقوق العباد میں آدمی سرخ روح ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ فکر ہوگی، اور حقوق اللہ میں بھی سرخ روح ہونے کی کوشش کرے، بار بار موت کا ذکر، موت کو یاد کرنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت اذا جاء لا یؤخر اذا وقعت الواقعہ، جی، اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت فیومئذ وقعت الواقعہ۔ بار بار قرآن سمجھا رہا ہے موت کو یاد کرنا۔ اور موت کیا ہے؟ اذا مات الانسان من مات فقد قامت قیامتہ، جس پہ موت آ گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ یہ شیطان لعنتی ذہن بناتا ہے ابھی بڑا ٹائم ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، سورج نے ادھر سے طلوع ہونا ہے، ایک آگ نے نکلنا ہے، ایک چوپائے نے نکلنا ہے، دجال نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے۔ میں جب طلباء کو طالب علم ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں نا، حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا ایک جوتی پہن کے نہ چلا کرو، سبحان اللہ، ماں سے بھی زیادہ محبت، فرمایا کہیں ایسے نہ ہو کہ تم گر جاؤ۔ ایک جوتی پہنی،
ایک پاؤں میں جوتی نہیں ہے قاری الجبار صاحب تو گرنے کا خطرہ ہے نا۔ قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ، جو امتی کو گلیوں میں، گھر میں، بازار میں، جنگل میں، منگل میں، مکہ میں، مدینہ منورہ میں گرنے نہیں دیتے، وہ پل صراط سے گرنا پسند کریں گے؟ جہنم میں جانا پسند کریں گے کہ جہنم میں جائے میرا امتی اس کو پسند کریں گے؟ نہیں۔ کتنی محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے نہ بیٹھا کرو کہ جسم کا آدھا حصہ دھوپ میں ہو اور آدھا ٹھنڈک میں ہو۔ کیوں؟ فرمایا آدھا جسم ٹھنڈا ہوگا، آدھا گرم ہوگا، تمہیں بیماری لاحق ہو جائے گی، ٹھنڈک لگ جائے گی، گرمی لگ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی محبت اور کتنا پیار ہے۔ فرمایا یہ انگلیاں چاٹ لیا کرو۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری چاٹتے تھے۔ آپ میں سے بھی کئی میرے نوجوان بیٹے انگلیاں چاٹتے کھانے کے بعد، چاٹا کرو، اور جو چاٹتے نہیں وہ کم از کم مذاق نہ بنایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ جب چاٹو گے تو تمہارا جو معدہ ہے درست رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جس پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے معدے کی فکر کی ہے، انہوں نے ایمان کی فکر نہیں کی ہے، ایمان کی فکر کی ہے۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جانا ہے مرد و عورت، بے شک اپنا نام بریلوی رکھو، دیوبندی رکھو، اہل حدیث رکھو، حیاتی رکھو، اشاعتی رکھو، وہ رکھو، یہ رکھو، عقیدے میں شرک نہ آئے، اعمال میں بدعت نہ آئے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ذات و صفات میں۔ جو کام میرے آقا نے فرمایا اتباع سنت کرنی ہے، جو میرے آقا نے نہیں فرمایا پیر کہے، استاذ کہے، فقیر کہے، گدی نشین کہے، جبے کبے والا کہو بس۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ میں ہر رمضان میں یہ تقریر آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر شرک نہیں، بدعت نہیں، نہ اللہ کے علم میں شریک ٹھہرایا، نہ اللہ کے تصرف میں جو اللہ کام کرتا ہے، چھوٹے بڑے سارے وہ کام کرتا ہے، پکار میں اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، عبادت میں اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، اور میرے آقا کی سنت کا متبع رہا۔ آؤ، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی آخرت بن جائے، میری بھی بن جائے۔ جوانی سے پہلے دین میں داخل ہوئیے، آج تک بھی یہی دعا ہے، یا اللہ اسی کی خدمت میں موت دینا۔ شرک نہیں، بدعت نہیں۔ یہاں کھڑے ہو جاؤ، کہو مولوی صاحب نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، لیکن میں بریلوی ہوں، تو میں کہوں گا تجھے بریلوی ہونا مبارک، کیونکہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ اور ایک بدبخت، بے شک اشاعت التوحید کا ہو، شاید اشاعتیوں کو غصہ آئے گا، لیکن ہمیں اللہ کا ڈر ہے، کسی کا ڈر نہیں، نہ لالچ ہے، نہ اللہ نے کبھی ہاتھ پھیلانے کی کسی کے آگے ضرورت پیش آئی ہے، توفیق دی ہے اللہ نے ہاتھ پھیلانے کی۔ اشاعت کہے میں اشاعتی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، سنت کی تابعداری نہ کرے جی، اور گناہوں میں مبتلا ہو، میں اشاعتی، میں شاہ صاحب کا مرید، میں بندیالوی صاحب کا خادم، شرک بھی ہے بدبخت میں، بدعت بھی ہے، اور ایسا دیوبندی اور اشاعتی اگر اسی طرح رہا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وہاں قضاء اہل حدیث کھڑا ہو، وہ دعویٰ کرے میرے اندر توحید و سنت ہے، لیکن ہو نہیں، جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر ہے توحید و سنت تو انشاءاللہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ دار و مدار ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع سنت میں۔ میں کیا حدیث سنانے لگا تھا؟
میرے آقا نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس پہ موت آ گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی، بس اب اٹھنا ہے اٹھنا ہے اٹھنا ہے قبروں سے قیامت کے دن۔ جائے گا قبر میں، مٹی ڈالی جائے گی، پتھر رکھے جائیں گے، دعا ہو جائے گی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو پھر کب ہوگی؟ اٹھے گا، روح آئے گی علیین سے، آئے گی برزخ سے اس جسم میں۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب لیٹ جائے اس سنت پہ بھی عمل کرو، پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا۔ میرے آقا تشریف فرما تھے، دیا بجھ گیا، میرے آقا نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میری ماں نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، نبی علیہ السلام نے جواب دیا مومن کو کانٹا بھی چبھے تو وہ پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سن لینا جب موت آئی روح نکل گئی، بس قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، روح نکلی ہے نا، نبی ہے، ولی ہے، علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام ہیں، نیک ہیں، گنہگار، روح نکل گئی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح نکلی، قرآن کا فیصلہ ہے، اب کب آئے گی؟ قیامت کے دن۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے من مات فقد قامت قیامتہ، جس پہ موت آ گئی قیامت برپا ہو گئی۔ تو پھر قیامت قریب ہے یا دور ہے؟ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، فرما دنیا والے قیامت کو دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو قریب سمجھتے ہیں۔ موت آئی، قیامت برپا ہو گئی، اب قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھیں گی۔ آج کی رات تاک رات ہے، زیادہ توقع اس میں ہوتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں عبادت 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت عزیر، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کیا، پکی روایت ہے کہ انہوں نے 80 سال ایسی عبادت کی تھی کہ بالکل آپ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی انہوں نے عبادت کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایک پکی روایت آتی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ایک شخص کا ذکر کیا دن میں جہاد کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے دن میں روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا۔ یہ 3 روایتیں آتی ہیں، قاری عبدالجبار صاحب مجھ سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، 3 روایتیں آتی ہیں۔ یہ جو روایت ہے حضرت زکریا، ایوب اور حضرت یوشع اور حضرت عزیر علیہ السلام والی، جب میرے آقا نے ذکر کیا کہ اتنا عرصہ انہوں نے عبادت کی، سبحان اللہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی عبدالجبار صاحب شان صحابہ بیان کر رہے تھے بڑے اچھے انداز سے، تاریراً بھی صحابہ کے عاشق ہیں، تقریراً بھی عاشق ہیں۔ اللہ میرا اور ان کا پیار قیامت تک اسی طرح برقرار رکھے، کہو آمین۔ میرے آقا نے یہ جب تمنا دیکھی، میرے آقا کی تمنا رنگ لائی، کیا رنگ لائی؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آؤ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ جب حساب کیا تو اللہ نے فرمایا تم 80 سال کو رو رہے تھے، آؤ وہ نبی ہیں، ان کا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا تمہارا کروڑ دفعہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تم 80 سال پہ ترس رہے تھے، آؤ 83 سال 4 ماہ کا ثواب ملے گا ایک رات میں عبادت کرنے کا۔
میں بھی کوئی جاہل نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی علماء دیوبند کا ایک روحانی بیٹا بیٹھا ہوں، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں نے جن سے حدیث پڑھی ہے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ سے حدیث پڑھی تھی۔ اس لیے یہاں آپ بیٹھے ہو، بالکل لکھ لو، میں اللہ پہ اعتماد کر کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ اس کی رحمت پہ امید ہے 83 سال 4 ماہ کا آج ثواب ملے گا۔ آپ کا استاد جی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن جو سن رہے ہو یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ مفتی صاحب عصر کے درس میں کہہ رہے تھے کہ اس رات میں 2 کام، دعا وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، اور تلاوت، جو تلاوت میں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں حدیث کے حوالے سے، قراءۃ الامام قراءۃ المقتدی کے تحت آپ بھی یہ میرے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یقین کر لیں 83 سال 4 ماہ کا ثواب ملے گا، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ مطمئن رہا کریں، کوئی غرض نہیں ہے آپ سے، یہ غرض ہے میری بھی آخرت بن جائے، آپ کی بھی آخرت بن جائے انشاءاللہ۔ یہ جب اٹھو گے، جس طرح اعتکاف والوں کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے نا، جب اعتکاف والا اٹھ کے جاتا ہے عورت گھر سے، مرد مسجد سے، فرشتہ آواز دیتا ہے هو یعتکف الذنوب، اس نے ایسا عمل 10 دن کیا ہے، یا 5 دن یا 3 دن یا 1 دن کیا ہے، هو یعتکف الذنوب، جا تیرے گناہوں کو اللہ نے مٹا دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ان دنوں میں میں معتکفین کو اولیاء اللہ سمجھتا ہوں، یقین کرنا، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ ان دنوں میں کوئی بیٹھے اعتکاف، مرد و عورت، عقیدہ ٹھیک ہو، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعت نہ ہو، میں اس کو کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے اور اس پہ اللہ راضی ہے۔ 10 دن بٹھا دیا، آج تو 10 منٹ کوئی نہیں مسجد کے لیے دیتا۔ ایک قاری صاحب ایک دن ہنس رہے تھے بڑے، میں نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہتے استاد جی ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی پوچھی، تو میں نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے، تو کہتا ہے مجھے جلدی ہے پھر آ جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ استادوں کو ملنا ہے تو نماز کے بعد ملنا نہ، کہتے نہیں میں نا بہت جلدی میں ہوں، بہت جلدی میں ہوں۔ تو قاری صاحب ہنسنے لگے کہ اتنی جلدی کہ نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے کتنی خوش قسمتی ہے جو اعتکاف بیٹھے، ان سے دعائیں کرایا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ تو 83 سال 4 ماہ کا ثواب کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 20 سال والا، 15 سال والا، 30 سال والا، 24 سال والا، 24 سال والا، 40 سال والا، 60 سال والا کیسے عبادت کرے گا کہ اتنا ثواب ملے، اور پھر ہر سال میں 1 دفعہ نصیب ہوتی ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ کچھ بدقسمت ہیں جن سے فرشتے اس رات میں مصافحہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعزیت بھی اور معذرت بھی۔ اگر وہ والدین کے نافرمان ہیں، شراب پینے والے ہیں، کینہ رکھنے والے ہیں سینے میں، یا ذوی القربیٰ سے قطع رحمی کرنے والے ہیں، میں آج کل ہر بیان میں یہ بات کہیں تفصیلاً کہیں اجمالاً بیان کرتا ہوں، ان سے میری تعزیت ہے، ان سے فرشتے مصافحہ کوئی نہیں کرتے۔ میں اور آپ کہیں جائیں، ہمارا کوئی بزرگ، چچا، ماموں، کوئی دوست، استاد ہمارا مصافحہ نہ کرے، اگر ہمارے اندر انسانیت ہوگی تو بڑی پریشانی ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی پریشانی۔ کیوں؟ مصافحہ نہیں کیا ہے۔ ملائکہ غیب نہیں جانتے، غیب کا علم ایک اللہ کے پاس ہے، ملائکہ غیب نہیں جانتے، لیکن اللہ نے انہیں علم دے دیا، نشانی بتا دی، اس کو نہیں ملنا، یہ والدین کا نافرمان ہے۔ یہاں اگر کوئی بیٹھا ہے تو میں پیار سے کہوں گا راضی کر لو، اب ارادہ کر لو والدین کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر کینہ ہے سینے میں، چاہے منافقت کے طور پہ السلام علیکم، اور ہاتھ چوم بھی لیے ہیں، پیشانی بھی چوم لی ہے، دل میں کینہ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ساس ہے، سسر ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، خادم ہے، مخدوم ہے، چھوٹا ہے، بڑا، دل میں کینہ آ گیا، چاہے حبیب الرحمان ہے یا کوئی ہے، خدا نخواستہ
کینہ آ گیا مڈیالہ والو، ناراض نہ ہونا، فرشتے مصافحہ کوئی نہیں کرتے، چاہے جس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے او مسلمان مصافحہ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ہے تو پھر مصافحہ نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی بدبخت بیٹھا ہے بڑا مزہ آتا ہے، آدمی حق بات کرے نا بڑا مزہ آتا ہے۔ کل آپ نے میرے ساتھ قبر میں نہیں جانا، میں اکیلا جاؤں گا، آپ بھی اکیلے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ قبر جہاں بنے گی اکیلے جانا ہے، میدان معاشر میں بھی اکیلے جانا ہے۔ اللہ پاک راضی ہوتا ہے جب حق بات کرو اور اگلا سنے۔ سن لو، صلہ رحمی ختم کرنے والا، چاہے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی خامند کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھو۔ ایک بیٹے اور بیٹی کو نواز دیا، دوسرے سے سلام بھی نہیں لیا، تو اگر اس کے لیے جنت دوزخ ہے تو تو بھی، وہ بھی تیرے لیے جنت و دوزخ ہے۔ خدا را اپنی طرف سے انصاف کرنا۔ ایک بیٹا تھوڑا سا کمزور، اس کی کمائی کمزور، اسے پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور ایک کی کمائی زیادہ ہے تو بار بار اس کے بچے کو اٹھایا جاتا ہے جس طرح پیر کو اٹھایا جاتا ہے۔ نہیں، اولاد ساری تیری ہے، تیری اولاد کی اولاد ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں، ذہین بچہ آئے ہمارے پاس تو خوشی ہوتی ہے، اکثر آتے ہیں ذہین نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب ہنس کے مجھے کہنے لگے، یار اس سال داخلہ بڑا ہوا ہے، اکثر میٹرک فیل آئے ہیں، ادھر سے فیل ہوئی ادھر داخل کرا دیا۔ ہم انہیں بھی غنیمت سمجھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھو او ذہین بچہ۔ اس دن میرا بیٹا ذل الرحمان کہہ رہا تھا، مجھے ہنسی بھی آئی رونا بھی آیا کہ میں ذہین ہوں، اگر میں کالج یونیورسٹی میں جاتا تو میں مجسٹریٹ ہوتا، میں افسر ہوتا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا، اپنے انداز سے کر رہا تھا۔ اور کئی علماء کہتے ہیں، اس دن ایک نوجوان کھڑا تھا، اس جیسا یہاں ذہین کوئی نہیں، 90 دن میں قرآن حفظ کیا، اور کہہ رہا تھا میں اگر اس وقت ڈاکٹر ہوتا تو پھر مجھ جیسا ڈاکٹر کوئی نہ ہوتا۔ میں نے تائید کی اس کی، وہ میرا بھی شاگرد ہے، میرے پاس سراجی پڑھی ہے۔ اس لیے اولاد میں جو نکما ہو مدرسے کے حوالے، اور جو کام کا ہو یونیورسٹی کالج، ہم اس تعلیم کے قائل ہیں، لیکن خیال کرنا اس تعلیم کے ساتھ وہ تعلیم مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ بھی حاصل کرنی ہے، یہ بھی حاصل کرنی۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن سے فرشتے مصافحہ نہیں کرتے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ شرابی کتنا بدبخت ہے، کسی محلے میں بیٹھا ہے، 10 مل کے شراب پیتے ہیں، 4 مل کے پیتے ہیں، کینہ رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور ذوی القربیٰ سے اچھا برتاؤ نہیں رکھنے والا، اپنی سہیلی اور دوست اور کلاس فیلو پہ سب کچھ قربان ہے، اور بہن، بھتیجی، معصوم بچے، اپنے قریبی رشتہ دار، ان کے لیے 1000 روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ بدبختی ہے، یہ بدبختی ہے۔ ہماری کوئی تعریفیں کرے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس مولوی اور قاری کے جو حق بات کہے اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ خدا را اپنی اصلاح کرو۔ اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، رمضان گزر رہا ہے، توبہ نہیں ہوئی ہے۔ آج جھوٹے بھی موجود ہیں، جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والے بھی رمضان گزر گیا پھر موجود ہیں، صلہ رحمی ختم کرنے والے بھی موجود ہیں، ماں باپ کے نافرمان بھی موجود ہیں، بیوی کو لونڈیوں کی طرح سمجھ کے گالیاں دینے والا بدبخت بھی موجود ہے، اور خامن جیسے عظیم شخصیت کی خیانت اور غداری اور اس کی عزت کو مجروح کرنے والی عورت بھی موجود ہے، ماں باپ کے نافرمان بھی موجود ہیں، رمضان میں فراڈ لگا کے 2 نمبر چیز کو 1 بنا کے بیچنے والے بھی موجود ہیں، رمضان کا مہینہ اور روزانہ حجام کی دکان پہ جا کے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے، ختم کرنے والے موجود ہیں۔
آج رمضان جیسا مہینہ، جہنم کے دروازے بند، ملائکہ دعا کر رہی ہے، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، صدقۃ الفطر ہے، نماز تسبیح ہے، لیکن وہ بدبخت بھی ہے 12 بجے اٹھتے ہیں اور دوست کو پتہ بھی ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اسے گلے سے لگاتا ہے۔ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو نا، پھر جو میں نے آیت پڑھی اب اس کو سمجھو، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ سمجھو گے آیت کو نہیں سمجھو؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سمجھے اور سمجھائے۔ آج اگر یہ سورہ زخرف کی آیت جس نے سمجھ لی اور ہاتھ کھڑا کیا، ابھی ایک میرا بیٹا ہے یہاں بیٹھا ہے عبد الوحید، وہ ایک مجھے مشورہ دے رہا تھا کہ استاد جی کو ایسا پروگرام بناؤ ہر سال کسی غریب کو عمرے پہ بھیجے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جب تک اس پہ مشورہ نہ ہو تو ابھی فیصلہ نہیں کرتے، میں اور تو بعد میں بات کریں گے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو یہ کہے گا کہ میں سمجھ گیا، پوچھ لو مجھ سے تو میں اسے عمرہ کراؤں گا، نہیں، میں انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے دعا دوں گا۔ ویسے بھی میرے مجمع میں آپ بڑی توجہ سے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ آج ذرا توجہ کریں، اس آیت کو سمجھیں، بس ختم کرتے ہیں۔ قاری عبد الجبار صاحب نے پہلے سمجھی ہوئی ہے، علماء نے پہلے سمجھی ہوئی ہے، حاجی عبد الرشید صاحب نے میرے پاس ترجمہ پڑھا، سمجھا ہوا ہے۔ مزہ آتا ہے کہ آپ سارے سمجھو، کہو انشاءاللہ۔ الخلاء، جتنے دوست ہیں جن کی دوستی برائی کی بنیاد پہ ہے، اب خیال کرنا، زنا کی وجہ سے آپس میں دوست، شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے، ڈکیتی کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، کسی کی عزت پہ حملہ کرنے کی وجہ سے، 2 نمبر مال بنانے میں، پٹواری سے مل کے کسی کی زمین کسی کے نام کرانے پہ، غلط مشورہ دے کے بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے میں، بڑا یار لطف آتا ہے، ناراض نہ ہونا، اور آپ ہوتے بھی نہیں ہو۔ اگر کوئی کہے استاد مجھے کہہ رہے تھے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے تو پھر معذرت، انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، صبح لوگ وہاں سے آ گئے، زمانہ طالب علمی میں اس علاقے میں خطیب رہا تھا 4 سال، صبح آ گئے مسجد کا متولی، اور کل آپ نے وراثت کا مسئلہ بیان کیا، آپ کو کسی نے کہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے بس ہم مطمئن ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا ان کا آپس میں کوئی رولا تھا، تو انہوں نے سمجھا اسے کسی نے کہا۔ میں نے کہا نہیں، میں ہر جگہ یہ مسائل بیان کرتا ہوں، اس لیے سن لو۔ اگر کوئی ایسا ہے اور وہ سمجھے مجھے کہہ رہے ہیں، تو بھائی میں کہہ رہا ہوں، مجھے دین سے پیار ہے، دنیا سے پیار نہیں ہے۔ جتنے دوست ہیں جو برائی پہ دوست ہیں، ہائے ہماری دوستی ہو، ہم آپس میں دوست ہوں عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے، اللہ اکبر، سچ کی وجہ سے۔ یہ سچ بولتا ہے، یہ بھی سچ بولتا ہے، میں بھی سچ بولتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، تو گنہگار آدمی ہوں۔ ہماری دوستی اس وجہ سے، یار اس کی داڑھی بھی سنت کے مطابق ہے، میری داڑھی بھی سنت کے مطابق ہے، ہم آپس میں دوست ہیں، چاہے عوان ہے، کمبو ہے، راجپوت ہیں، جولائے ہیں، منائی ہیں، موچی ہیں، کوئی بھی ہے، نہیں یار ہماری دوستی نیکی کی بنیاد پہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یار یہ قرآن کا خادم ہے، یہ بھی قرآن کا خادم ہے، ہماری دوستی اس وجہ سے۔ آؤ میرے آقا نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اس کی رحمت پہ امید ہے، تب میں قسم اٹھا رہا ہوں، اس وقت خدا کی رحمت برس رہی ہے، مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے، تب میں کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں کہہ رہا۔ میں بھی کوئی بچہ نہیں بیٹھا ہوں، 41 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، 37 سال ہو گئے دین پڑھاتے ہوئے، اس وقت خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ اگر میرا گمان غلط ہے تو اللہ سچا کر دے گا، لیکن سچا ہوگا گمان۔ یار ہماری دوستی اس وجہ سے ہے، جس نے کبھی یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکائی ہے، میری بہن میں بھی نہیں جھکاتی، اس لیے ہم دونوں سہیلیاں ہیں، یہ دوستی اور ہے۔ میں نے دیکھا اسے گناہ کا موقع ملا ہے، اس نے لعنت بھیجی ہے، اسے گناہ کا موقع ملا ہے، اس نے لعنت بھیجی ہے، مجھے گناہ کا موقع ملا ہے، میں نے لعنت بھیجی ہے۔ یار ہم اس لیے دوست ہیں
الخلاء، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، برے دوست جن کی دوستی بری ہے۔ اور یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، یہ دوستی کا پتہ چلتا ہے کہ خلوص ہے یا نہیں۔ ہمارے علاقے میں مجھے ایک آدمی نے بات سنائی، یار میں اور ایک آدمی بڑے دوست تھے، بعد میں ناراضگی ہو گئی، میرا کوئی دشمن تھا جو مجھے سخت نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اب وہ میرا پرانا دوست اور میں آپس میں سخت دشمن تھے، لیکن اس نے پیغام بھیجا، سابقہ دوستی کو یاد رکھ کے میں کہہ رہا ہوں بچ جا، فلاں آدمی سے سخت نقصان پہنچائے گا۔ کہتا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جا کے قدم پکڑ لیے، تیرے جیسے تو بھائی بھی نہیں ہوتے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ دوستیاں ہوتی ہیں، یہ دوستیاں نہیں آج کی جو نوجوانوں کی دوستیاں ہیں، ایک جگہ بدماشی کی پھر راز آؤٹ کر دیا، ایک جگہ شراب پی پھر راز آؤٹ کر دیا، ارادہ کیا فلاں کو گولی مارنی ہے، نہ بتانا بھائی، نہ بتانا، نہ بتانا، جب دشمن ہوئی ہے تو پھر معذرتیں، یار میں تجھے گولی مارنے لگا تھا۔ اکٹھا چوری کا، ڈکیتی کا ارادہ کیا، جب دشمنی ہو گئی بعد میں، ہاں جی ہم نے ڈکیتی کا ارادہ کیا تھا۔ ناراض نہ ہونا، میں آپ کے فائدے کے لیے بات سنانے لگا ہوں۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ ایک آدمی پہلے بڑا برا تھا، کشمیر میں اس علاقے میں تھا، بعد میں نیک ہو گیا۔ کہتا ہے میں ڈکیتوں کے ساتھ مل کے ایک جگہ ڈکیتی کرنے کے لیے گیا، میرے پاس بھی اسلحہ ہے اور دوستوں کے پاس بھی اسلحہ ہے۔ جب اللہ ہدایت دینے پہ ہے، میں کہا کرتا ہوں ایک وقت ہوتا ہے کنجر اور کنجری بدکاریاں کر رہے ہیں، شرابی شراب پی رہا ہے، واہ میرے مولا، جب تو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو اسی ٹائم وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، جیسے بلعم بن باورا تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن دنیا کے عشق میں آ کے، عورت کے عشق میں آ کے کیا ہوا؟ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال اللہ نے فرمایا کتے کی طرح۔ اللہ پاک سب کو ہدایت سے نواز۔ کہ ہم ڈکیتی کرنے کے لیے گئے، جب پہلا دروازہ کھٹکایا اندر سے ایک آدمی نکلا، وہ جو دوست تھا ہمارا وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے اشارہ کیا، ہم دوڑ گئے۔ بعد میں جب اس سے پوچھا یار کیا تو نے بدتمیزی کی ہے، اس نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ اندر جو گھر تھا نا اس کا ایک فرد، اس نے تو زندگی میں مجھ پہ احسان کیا تھا، مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کہتے اسی چیز کو لے کے اس نے کہا بس۔ جب اس نے کہا بس، ہم سب نے کہا بس، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خدا کی قسم نوجوانوں، فاروقی کو آپ سے کوئی لالچ نہیں۔ مولوی کہتے ہیں دوست عید، میں نہیں کہتا، وہ ٹھیک کہتے ہیں، انہیں بغیر کہنے کے بھی دیا کرو، ان کے کاروبار نہیں ہے، میرا بھی کاروبار نہیں، ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے۔ خدا را اس وقت خاص کر علماء، طلباء، قراء، حفاظ کی خدمت کیا کرو، سفید پوشی ہے ان کی۔ مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، ایک غرض ہے، کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، گناہوں والی زندگی زندگی نہیں ہوتی۔ اور نوجوانوں جتنے بیٹھے ہو، خدا نخواستہ کسی نے گناہ میں زندگی گزاری ہے، وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، ادھر سے لعنت، ادھر سے لعنت، اٹھنے پہ لعنت، بیٹھنے پہ لعنت، چلنے پہ لعنت، گفتار پہ لعنت، رفتار پہ لعنت، کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اور نیکی والی زندگی چاہے جنگل میں ہے، منگل میں ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ خدا را نوجوانوں، نوجوانی میں در جوانی توبہ کردند شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ ہائے جوانی ہو، انسان زنا سے بچ جائے، شراب سے بچ جائے، نظروں کی حفاظت کر لے، باادب ہو، عاجز ہو، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہو۔ فرمایا یہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنت میں جا رہا ہو۔ ہاں اس کی قبر پہ بھی اللہ کی رحمتیں برسے گی، اس کا جنازہ جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے ساتھ جا رہے ہوں۔ کون سی زندگی ہے گناہوں والی؟ زندگی ہے تو نیکیوں والی ہے، نیکیوں والی ہے، نیکیوں والی ہے۔ اس لیے ادھر میری طرف دیکھو، یہ ترجمہ سمجھ آیا؟
الاخلاء برے دوست، یومئذ قیامت کے دن، بعضهم لبعض بعض ان کا بعض کے لیے، عدو عدو عدو، بھائی مشتاق بات سمجھ آ رہی؟ برے دوست او سینما میں اکٹھے جانے والے، کنجر خانے میں جانے والے، جوا اکٹھا کھیلنے والے، قتل و غارت کرنے والے، خودکش حملے کرنے والے، جب بھی قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کل سب ٹھیک بیان کر رہا ہوں؟ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آپ مجھے باپ سمجھیں، بیٹا سمجھیں، بھائی سمجھیں، استاد سمجھیں، جو سمجھیں، میں نے زندگی آپ میں گزاری ہے اور گزارنی ہے انشاءاللہ۔ آپ کا خیر خواہ ہوں، خدا را جن کی دوستیاں غلط ہیں چھوڑ دو، انہیں اپنے جیسا نیک بنا لو، ان جیسا نہ بننا۔ الاخلاء برے دوست، مشرک، بدعتی، بدکار، سیاکار، جواری، سود خور۔ الاخلاء آپس میں جو برے دوست ہیں، یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن وہ بیسٹ فرینڈ کہنے والا ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جا تیری وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں، جا جا، ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، اللہ پاک ہمیں مخلص بنائے۔ الا المتقین، اور میرے دوستو بریلوی دیوبندی اہل حدیثو خوش ہو جاؤ، الا المتقین، مگر متقی ایک جلاحہ ہے، ایک سید ہے، ایک امان ہے، ایک راجپوت ہے، ایک کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہے، ایک گورا ہے، ایک کالا ہے، ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھا ہے، لیکن آپس میں محبت کیوں ہے؟ الا المتقین، یہ بھی گناہوں سے بچتا ہے، میں بھی گناہ سے بچتا ہوں، یہ آپس میں دشمن نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ۔ میری اور آپ کی دوستی ہے نا؟ حاجی عبدالرشید صاحب کا اور میرا پیار ہے، لالا اسلم میرا اور آپ کا پیار ہے۔ اگر ہم متقی ہوئے، پریشان نہ ہونا۔ میرے آقا کو ایک صحابی نے عرض کی تھی، اللہ کے پیغمبر، جب بھوک لگتی ہے دیکھ کے بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے آپ کو دیکھ کے پیاس ختم ہو جاتی ہے، آپ جنت میں کہاں ہوں گے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ وہاں کیا ہوگا آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ میں رات ایک جگہ تقریر میں کہہ رہا تھا، میرے آقا میں اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اتنی عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی کی، اللہ نے معراج کرا دیا۔ یہ معراج عاجزی کا بدلہ ہے۔ اگر کوئی کہے کیسے، تو قاری عبدالجبار صاحب یہ فقیر آدمی ہے، مطالعہ ہم سے زیادہ رکھتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، عاجزی کر اللہ کی رضا کے لیے، رفع اللہ رفع اللہ رفع اللہ، اللہ بلندیاں دے گا۔ او سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کر گئے میرے آقا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، آؤ ہمارے ساتھ مل کے بیان کرو میرے آقا کی، ہنسنے کی بات نہیں میرے بیٹو، ادھر دیکھو، ہمارے ساتھ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے۔ میرے آقا نے عاجزی کی اللہ کے سامنے، اللہ میں تیرا چھوٹا سا بندہ، آپ جیسا تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں، عاجزی ہے نا، انا عبید، چھوٹا سا بندہ۔ اللہ نے فرمایا اتنی عاجزی، پھر معراج کرا دی، پھر ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا۔ یہ عاجزی کی مرہون منت ہے، کہو سبحان اللہ۔ میری ماں بہنوں عاجزی کرو، علماء عاجزی کرو، اور یہ یاد رکھنا، مزاج کا سخت ہو، دادا نانا چچا ماموں استاذ پیر، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے سخت تھے، عاجزی اتنی تھی، عاجزی اتنی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ عاجزی اختیار کرو۔ اگلی بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کے ساتھ عاجزی کی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ عاجزی کی ہے۔ آج عاجزی نہیں ہے ہمارے اندر، عاجزی کی مخلوق کے ساتھ، اللہ نے بدلہ دیا۔ جا میرے پیارے پیغمبر، قیامت کا دن ہوگا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
شاید آخری رمضان ہو ہمارا، اللہ ہماری اس تقریر کو قبول فرمائے۔ مخلوق کے ساتھ عاجزی کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرما قیامت کے دن میرے پیارے پیغمبر جس کے پاس بھی دنیا جائے گی سب کہیں گے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ شفاعت کرے گی۔ یہ کس کا نتیجہ نکلا ہے؟ عاجزی کا نکلا ہے۔ تو عاجزی کرنی ہے یا کہ نہیں کرنی؟ کریں گے۔ ذرا میرے مدرسے کے خادم سارے نوجوان کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، کھڑے ہو جاؤ، شابش، عطا الرحمان صاحب بھی کھڑے ہو جاؤ، جو بھائی افضل بھی کھڑا ہو جائے، جو مدرسے کے خادم ہو سارے انجمن ہو، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ۔ مدرسہ بنانا، ادھر دیکھو، مدرسہ بنانا، کہو نا مدرسہ، مدرسہ چلانا، مدرسہ بچانا، تین لفظ ہے، بنانا، چلانا، بچانا۔ یہ اگر کر سکو گے تو عاجزی کے ساتھ کرو گے۔ تم کہو گے کہ تکبر، کوئی ہاتھ لے فاروقی کا تو اتنا ہاتھ دے، دو ہاتھ نہ ملائے۔ میں اپنے آپ سے بات، مدرسے نہیں چلتے، بنانے بھی ہیں، چلانے بھی ہیں، پھر عاجزی کر کے بچانے بھی ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، غلط دوستی کس کی بھی ہے قیامت کے دن دشمنی سے بدل جائے گی۔ الا المتقین، مگر تقوی رکھنے والے۔ اگر غلط فہمیوں کی بنیاد پہ جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، حضرت معاویہ اور کسی اور کا اختلاف ہو گیا، الا المتقین، وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، فرما ان کو ہم قیامت کے دن اکٹھا جنت پہ بھیجیں گے۔ تو کسی ایک صحابی کو لے کے کر بکواس، لگاؤ فتوے، قرآن کہہ رہے صحابہ کو نہ چھیڑنا، الا المتقین والزمہم کلمۃ التقوی۔ یہ جا رہے تھے تو تقوی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، تقوی کو بھی شرم آ گئی، اتنے متقی تھے صحابہ کرام۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا۔ صرف ایک بات، باتیں تو بہت تھی، اس آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، برے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن، لیکن متقی پرہیزگار ان کی دشمنی نہیں ہوگی۔ اگر تھی پھر بھی اللہ دوست بنا دے گا۔ اور کہاں جائیں گے؟ علی سرر متقابلین۔ اگر بابا سندھی اور حاجی حنیف صاحب لڑ پڑے غلط فہمی کی وجہ سے، دونوں شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، قیامت کے دن الا المتقین، اللہ دونوں کو اکٹھا کر کے کہے گا چلو جنت میں۔ بابا سندھی کو بھی 72 حوریں، حاجی حنیف صاحب کو بھی 72 حوریں، اور آپ بھی معروم نہیں رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ تقریر میں کبھی کوئی بات ہنسانے والی کر دینی، یہ بھی سنت ہے، تب میں نے یہ بات کی ہے۔ اب ایک بات سمجھو، گوگا پہلوان صاحب پوری زندگی آپ نے اس نالائق کے ساتھ محبت رکھی، اللہ بدلہ دے گا۔ آج بات سمجھنا، اس طرح نہ سمجھا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک آدمی نے کہا میں بڑے گناہ کرتا ہوں، گرفت نہیں آتی۔ فرمایا اچھا؟ فرمایا اللہ فرما رہا ہے یہ گناہگار جو تجھے ہدایت نہیں مل رہی یہ گرفتی ہے نا، اور کیا ہے؟ 10 سال سے شراب پینے والا، 50 سال سے بدکاریاں کرنے والا، 60 سال سے ڈکیتیاں کرنے والا، 20 سال سے شرک و بدعت کرنے والا، لوگوں کا حق کھانے والا، جھوٹا فراڈیا، اگر وہ نہیں باز آ رہا چلے لگا کے بھی، بیٹے کو حافظ بنا کے، قاری بنا کے باز نہیں آ رہا، مرد ہے یا عورت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سن لو یہ ناراضگی ہے، اللہ کی گرفت آ چکی ہے۔ ورنہ گناہ کرے ایک دن، دوسرے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اتوب اللہ، اتوب اللہ، اتوب اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو صبح بھولا شام کو واپس آ گیا، جا لا تثریب علیکم اليوم، پچھلے سارے گناہ تیرے معاف کر دیے۔ ہاں اگر حقوق العباد ہے نا، حقوق العباد، وہ 1000 دفعہ توبہ کرنا، اعتکاف کرنا اس سے نہیں حل ہوگا۔ بہن کو حق دے، پڑوسی کو حق دے، جس سے فراڈ کیا اسے حق دے، جسے گال نکالی، جس کی عزت پہ حملہ کرنے کے آپس میں دوست بنے، اللہ نے اسے بچا لیا تم بھیڑیوں سے، قرآن کہتا ہے، فرمایا اس سے معذرت کر۔ کبھی کہو گے آج اتنی سخت تقریریں نہیں ملتی ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ملیں گی،
اس مدرسے کی بنیاد خلوص پہ ہے، قیامت تک جو خطیب آئے گا انشاءاللہ آخر میں کہے گا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تھا مسئلہ بیان کرنا، کر دیا ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ دین میں جو زندگی گزرتی ہے، خدا کی قسم ہے کہہ رہا ہوں، بہت اطمینان، بہت پیار والی زندگی گزرتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ گناہ کرنے والا 7 سٹیج ہیں، آپ یہ بیان سنو، ختم کرتے ہیں قاری جبار صاحب۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کو اعراض کہتے ہیں، اعراض۔ چاہیے تو یہ کہ توبہ کر لے، اعراض ختم ہو جائے، اور تو نے دین سے منہ پھیرا ہے، اعراض کیا ہے، یہ اعراض ہے، پہلا درجہ ہے۔ اگر کوئی بیٹھا نا گناہ کرتا بھی اعراض میں ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ایک درجہ آتا ہے حجاب کا، حجاب کا درجہ آتا ہے، حجاب جسے پردہ کہتے ہیں۔ توبہ نہیں کیا، پردہ۔ اب شراب میں مزہ آنے لگ گیا، جھوٹ میں مزہ آنے لگ گیا، سود میں مزہ آنے لگ گیا، عشق و محبت میں مزہ آنے لگ گیا، بے ادبیوں میں مزہ آنے لگ گیا، خودکش حملوں میں مزہ آنے لگ گیا۔ ایک ہوتا ہے نا جہاد جو پاک فوج کرتی ہے، میں بھائی پاک فوج کی قدر کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اللہ انہیں مزید ہمت نصیب فرمائے۔ یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، اسلام کا سرمایہ ہے، اللہ انہیں استقامت دے۔ ایک ہوتا ہے جو دل سے جہاد کر رہا ہے، جو جہاد کرتا ہے اس کا حجاب نہیں آتا، پردہ نہیں آتا، اعراض کیا۔ یہ علماء پہلوان صاحب ضابطے بتاتے ہیں، اور اولیاء ہم نہیں ہیں، لیکن اولیاء اور ان کے خادم وہ رابطے بتاتے ہیں اللہ سے۔ رابطہ بڑا ضروری ہے ضابطے کے بعد۔ گناہ کیا، اعراض ہو گیا، چلو جی، نہیں توبہ کی، حجاب آ گیا، پردہ آ گیا ہے، پردہ آ گیا ہے۔ آنکھوں کے آگے پردہ آئے نا اتنی پریشانی نہیں، جب گناہ کی وجہ سے پردہ آ گیا۔ یہ دشمنی کی، یا اس طرح کہو یہ متنفر ہونے کی ایک دلیل ہے۔ جب حجاب آ گیا، حجاب کے بعد تفاصل آ گیا۔ ایک نوجوان بیٹھا ہے، بڑے دھیان سے سن رہا ہے، میرا خیال ہے کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق رہا، اسے بات سمجھ آ رہی، اس فقیر گناہگار کی۔ تفاصل آ گیا۔ تفاصل کا یہ معنی تو نے گناہ کیا، اعراض کے درجے میں رہا، حجاب کے درجے میں رہا، اب جا ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، او کنجری، او بدماش، او شرابی، او زانی، او چور، او ڈکیت، او مشرک، او بتی، او فلاں فلاں فلاں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم۔ جا، رزق تو میں کتوں کو بھی دے رہا ہوں، خنزیروں کو بھی دے رہا ہوں، چرندوں کو بھی دے رہا ہوں، فرعون کو بھی دیا، ابو جہل کو بھی دیا، رزق دیتا رہوں گا۔ جا، تفاصل آ گیا گناہ کرنے کی وجہ سے۔ فلاں شراب پیتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اور فلاں جو ہے دین کا دشمن ہے، اس کی 10 کوٹھی ہے، 10 کوٹھیوں سے زیادہ قارون کے پاس تھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرا اپنا مکان نہ ہو، جھوپڑی نہ ہو، سائیکل نہ ہو، کھوتی اور گھوڑی سواری کے لیے نہ ہو، لیکن اگر تو گناہوں سے بچ رہا ہے تو زندہ ہے، ورنہ تو مردہ ہے۔ کتنے درجے آ گئے؟ اعراض، دوسرا حجاب، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ 7 بیان کرنے، تفاصل۔ یہ ہو گیا۔ اگر توبہ نہیں کی ایک درجہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں سلب مزید۔ نماز پڑھتا ہے، مزہ کوئی نہیں، تہجد پڑھتا ہے، مزہ کوئی نہیں، استاد جی کو وظیفہ بتاؤ۔ کئی آتے ہیں استاد جی وظیفہ بتاؤ، بیٹا بے نمازی ہے۔ میں نے کہا وظیفوں سے نمازی بنانا ہوتا تو میں پورے مڈیالے کو نمازی بنا لیتا۔ جب نماز میں مزہ نہ آئے نا، جیسے بزرگوں کو آتا ہے مزہ نہ آئے مرد و عورت، تو یہ سلب مزید ہے، اللہ نے وہ نور اٹھا لیا ہے، تجھے نماز میں مزہ نہیں آتا۔ آج یہاں میرے کئی نوجوان بیٹھے، میں یوں نہیں کہوں گا میرے تربیت یافتہ، میں نے کیا تربیت کرنی ہے، میں تو خود عاجز آدمی ہوں، اولیاء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، انہیں سلب مزید نہیں ہوا، عبادت میں لطف آتا ہے۔ کئی دفعہ میں پیچھے سے کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کرنا، سلب مزید، عبادت میں مزہ آئے۔ میری ماں بہن صرف نماز تسبیح نہیں، اس میں رونق ہو، مزہ ہو، اور تب ہوگا جب ٹی وی نہیں دیکھنی، موبائل کو غلط استعمال نہیں کرنا، اخبار منگوا کے اداکارہ مرد و عورت کے فوٹو نہیں دیکھنے، شادیوں میں جا کے فلاں خوبصورت، فلاں خوبصورت، فلانی خوبصورت، اس کو چھوڑو گے پھر
ٹھیک، ورنہ سلب مزید رونق، مزہ ختم ہو جائے گا۔ کتنے درجے ہو گئے؟ 4۔ 5واں کیا ہے؟ ہائے استاد جی جڑا فلانا بزرگ ہے نا یہ پکا نمازی ہے، نہیں تو ہوں صرف جمعہ پڑھنا، پھر جمعہ میں چھوڑ گیا۔ سلب قدیم آ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، اب عبادت کی توفیق نہیں رہتی۔ او بے نمازی، او روزہ نہ رکھنے والے، او حج نہ کرنے والے جس پہ فرض ہے، او عورت جو پردے کی پابندی نہیں کر رہی، اور مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اگر میری گھر والی عطا الرحمان کی امی شرعی پردہ نہ کرے، رابعہ بصری بھی بن جائے، میں ولیہ نہیں کہوں گا۔ آج کی عالمہ اور فاضلہ، یہ دیور ہے، یہ جیٹھ ہے، وہ جی بھابھی ہے، موٹر سائیکل پہ اکٹھے جا رہے ہیں، لعنت اس سواری پہ، لعنت اس تعلق پہ۔ خیال کرنا پردہ بھی کوئی چیز ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلاب، یہ قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں گے، اللہ جانتا ہے کہ ایک درویش فقیر لوگوں کو حق بات کہہ رہا تھا، وہ سن رہے تھے۔ اللہ تمہیں بھی جزا دے گا اور مجھے بھی جزا دے گا۔ سلب قدیم بے نمازی کو کہہ دے کوئی گناہ ہوا، اللہ نے نماز کی توفیق نہیں دی، اور دوپہر کے وقت سیویاں کھانے والے، جی حج نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، ایس ایچ او ہے جی، یہ جی جج ہے جی، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ایم این اے ایم پی ہے، سب کچھ لگ گیا، اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیا، یہ سلب قدیم ہے۔ یہ فقیروں سے سمجھ آئے گی بات۔ اور جب یہ 5 درجے ہو گئے، اعراض ہو گیا، نہیں حجاب آ گیا، نہیں توبہ کی، آگے تفاصل آ گیا، نہیں توبہ کی، سلب مزید آ گیا، نہیں توبہ کی، سلب قدیم آ گیا۔ سلب قدیم جب مرد و عورت پہ آ گیا، اب بھی توبہ نہیں کی، 27ویں کو سچی توبہ نہیں کی، رو کے چلے گئے، رو کے چلے گئے۔ اب اس کا درجہ ہے تسلی، پھر شیطان تسلیاں دیتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اذ زین لهم الشیطان واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور، یہ تسلی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے۔ کرے انسان گناہ اور کانپے نہیں، انی اخاف اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ایک دفعہ خطا کر کے کروڑ دفعہ اللہ معاف کر دے، یہ تسلی نہیں ہوگی، ورنہ تسلی کے درجے میں آئے گا۔ 7واں جب میں بیان کروں گا، جسے سمجھ آیا ہاتھ کھڑا کرنا کہ بات سمجھ آ گئی ہے، اعراض آیا، حجاب آیا، تفاصل آیا، سلب مزید آیا، سلب قدیم، عبادت کی توفیق نہ رہی، کہہ دیا کرو کوئی کچھ نہیں ہوتا، تسلی آ گئی، اچھا تسلی آ گئی نا، پھر ایک درجہ آتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بے نمازی، روزہ نہ رکھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، جہاد نہ کرنے والے، سچ نہ بولنے والے، امانت دیانت نہ کرنے والے، کوئی بھی ہے میرا نمازی ہے یا باہر سے آیا ہے، یاد رکھنا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، 7ویں سٹیپ کیا لگتی ہے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہاتھ کھڑے کرنا جس کو سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے اب یہ میرا دشمن بن گیا۔ ہاتھ کھڑے کرو جس کو بات سمجھ آئے، اونچے ہاتھ کھڑے کرو۔ سمجھ آئی ہے؟ گناہ کا نتیجہ کہاں نکلا؟ اللہ سے دشمنی شروع ہو گئی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ باتیں بہت کرنی تھیں، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس طرح کلاس میں طالب علم بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ بہت نیک لوگ بیٹھے تھے۔ دعا کرنا، میرا بیان کرنا، آپ کا سننا، اللہ قبول فرمائے، اور دعا ہے آمین کہنا، اللہ میرا، آپ کا، ماں بہنوں کا، پوری امت کا اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ مرتے وقت سختی نہ کرنا، ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ ہم گندے ہیں، آخر بندے ہیں، نبی علیہ السلام کی امت ہی ہیں، اللہ روح آسانی سے نکل جائے، شہادت کی موت دینا، سجدے میں موت دینا، مسجد میں موت دینا، نیک لوگوں کی رفاقت میں موت دینا، آمین ثم آمین۔ وضو کر لیں، 2 نفل ہر آدمی توبہ استغفار کے پڑھو، میں بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر مٹھائی اور پھر چھٹی انشاءاللہ۔